کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ کیا ہے؟ چکھنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسا کانسیپٹ دیتے ہیں ہم کو کہ مرنے کے بعد آدمی بالکل فنائی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ذہن دیتا ہے کہ پڑوسی کہتا ہے کہ صاحب مر کے مٹی میں مل گئے، اور پھر وہ تو اتنا زیادہ جری ہو جاتا ہے مردود کہ عام لوگوں کو چھوڑو وہ ولیوں اور نبیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ولی ہو یا نبی ہو مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں وہاں۔ لیکن یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے غلط ہے۔ قبرستان سامنے ہے، اسے مبارک کی ساعتیں ہیں، اس کے تعلق سے سوچا کہ کچھ باتیں آپ روبرو اپنا سبق سنانے کے طور پر موجودگی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا ہے کہ لوگ مر کے مٹ جاتے ہیں، یہ ان کا کہنا غلط ہے۔ کیوں؟ اگر مر کے مٹنا ہی ہے تو ایک بات تو پہلے سن لیجیے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قبروں میں پڑی ہوئی میتیں وہ ڈوبنے والے کی طرح چیختی ہے، پکارتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ قبروں میں پڑی ہوئی میتیں پکارتی ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو پکارتی ہیں، کہتی ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ تو آگے آقا فرماتے ہیں کہ جو میتیں ہیں وہ انتظار کرتی ہیں اپنی ماں کی دعا کا، وہ انتظار کرتے ہیں باپ کی دعا کا، وہ منتظر رہتے ہیں اپنے بھائی کی دعا کی، وہ منتظر رہتے ہیں اپنے دوست کی دعا کی، وہ انتظار میں رہتے ہیں کاش مجھے کوئی ایک سورہ پڑھ کے بخش دے، کاش کہ کوئی مجھے واللہ پڑھ کے بخش دے، کاش کہ کوئی مجھ کو چند آیات پڑھ کے بخش دے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا۔ تو وہ جو نالائق کہتے ہیں کہ مر کے مٹی مل گئے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے۔ لیکن پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ میتیں جو ہے تمہاری ماں کی دعاؤں کا انتظار کر رہی ہیں، باپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہیں، بھائی کی دعا کا انتظار کر رہی ہیں، دوست کی دعا کا انتظار کر رہی ہیں۔ تمہاری مانے کہ اپنے نبی کے مانے کہ تمہاری مانے کہ اپنے نبی کے مانے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، غور کریں آپ بھئی، اگر مر کے مٹی ہی ہو جانا ہے، اگر مر کے فنا ہی ہو جانا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پر پانی کی بڑی تکلیف ہے، دور دور تک پانی نہیں ملتا، تو پھر کیوں اتنی مشقت اٹھا کے کنووں سے، نہروں سے، مٹکوں میں پانی بھر بھر کے جب کوئی مر جاتا ہے تو میت کو غسل کرنے کے لیے دور دور سے مٹکے میں پانی لے کے کیوں آتے ہو؟ توجہ، اگر مر کے مٹنا ہی ہے تو پھر یہ اتنا سارا انتظام، اتنی تکلیفیں اٹھا کے پانی لے کے آئے کیوں برباد کرتے ہو؟ اگر مر کے مٹنا ہی ہے تو بھئی آج کل ویسی غریبی ہے، مہنگائی ہے، بعض علاقوں میں لوگوں کو تن ڈھکنے کا کپڑا نصیب نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اگر کوئی مر جائے تو وہاں بھی حکم یہی ہے کہ چاہے چندہ کرنا پڑے لیکن 28-22 گز کا لٹھے کا کپڑا وہ تم کو پہنانا ہی ہے، اس کا انتظام کرنا ہی ہے۔ جب مر کے مٹنا ہی ہے تو یہ پھر غسل دینے کا کیا مطلب ہے؟ جب مر کے مٹنا ہی ہے تو 22 گز لٹھے کے کپڑا استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں لوگ جو ہے تن ڈھکنے کے لیے ترس رہے ہیں، تم یہاں مرے ہوئے آدمی کے لیے انتظام کرتے۔ جب مر کے مٹنا ہی ہے تو یہاں کھانے کے وعدے ہیں، وہ حال یہ ہے کہ صاحب ادھر کا انتظام ہو رہا ہے، پھول ڈالا جا رہا ہے، ادھر سے نہلایا جا رہا ہے، ادھر چھڑکا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ اس کو نہلاؤ، دفناؤ اور ادھر لگاؤ، پھر اپنے اوپر اس کو گہوارے بٹھا کے کاندھے میں لے جاؤ۔
جب مر کے مٹنا ہی ہے یہ سب کیوں؟ اور اس طرح لے کے جاؤ کہ ٹھوکر بھی اگر ایسا لے کے جاؤ کہ میت کو تکلیف بھی نہ ہو، اللہ اکبر، چوٹ بھی نہ لگے، جس طرح زندگی میں خیال کرتے تھے ویسا خیال کرنا ہے آپ کو۔ جب مر کے مٹنا ہی ہے تو یہ سب کیوں؟ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ سامنے کر کے نماز ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نماز ہو جانے کے بعد پھر قبر میں لٹا دیتے ہیں، اور جب قبر میں لٹاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب قبر میں لٹاتے ہیں توجہ، تو قبر میں لٹانے کے بعد وہ ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو۔ جب مر کے مٹنا ہی ہے تو یہ اتنا اہتمام کیوں؟ جب مر کے مٹنا ہے تو کفن کا اہتمام کیوں؟ جب مر کے مٹنا ہے تو عطر ڈالنے کا اہتمام کیوں؟ جب مر کے مٹنا ہے تو پھر قبر کھود کے احترام کے ساتھ خیال کرتے ہوئے لٹانے کا مطلب کیا؟ جب مر کے مٹنا ہی ہے تو قبلے کی طرف منہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ سب سے بیکار تم نے اگر سمجھا تو آواز آئے گی، آواز آئے گی، خبردار تو کیا سمجھے ہے؟ تو اس کے منہ کو جو قبلے کی طرف کی ہے تجھے پتا نہیں ہے یہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہو گیا، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، قبلے کی طرف اس لیے کر دیا کبھی اسی طرف سے مدینے والا آنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اردے سرکار بڑے حضرت، اس کے نہلاؤ بھی، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفناؤ بھی، اس کو عطر بھی لگاؤ، خوشبو میں بساؤ، تمہیں کیا معلوم چند گھڑی بعد تم کو قبر میں ڈال کے پلٹ جاؤ گے، تم تو پلٹ جاؤ گے مٹی ڈال کے، تمہیں کیا خبر؟ اس کو ابھی چند گھڑی بعد آقا کا دیدار ہونے والا ہے، آقا کا دیدار ہونے والا ہے۔ جب نبی کا دیدار ہونے والا ہے تو غسل کرنا بھی ضروری ہے، جب نبی کا دیدار کرنا ہے تو پھر غسل کرنا بھی ضروری ہے، نیا لباس پہننا بھی ضروری ہے، عطر بھی لگانا ضروری ہے، اور اس کے بعد قبر میں لٹا کر مدینے کی طرف قبلے کی طرف منہ کرنا بھی ضروری ہے، اسی جانب سے مدینے والا آنے والا ہے، اسی جانب سے مدینے والا آنے والا ہے۔ تم کیا سمجھے ہو کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ تم کیا جانتے ہو مرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ موت خبردار، موت مٹاتی نہیں ہے، موت مٹاتی نہیں ہے، موت دنیا بدلنے آتی ہے، موت دنیا بدلنے آتی ہے، ہم مٹے نہیں ہیں نہ ہم مٹیں گے۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کنتم خلقتم للعبد، فرماتے ہیں کنتم خلقتم للعبد، تم ہمیشہ کے لیے پیدا ہو، تم کو فنا نہیں۔ کیوں؟ اور کریے ہم ابھی جو اس حال میں ہیں، یہ جو دور ہے یہ کون سا عالم ہے؟ اس عالم سے پہلے ہم پیدا ہو چکے ہیں، بولیے اس عالم سے پہلے ہم پیدا ہو چکے، وہ جو عالم تھا جہاں ہم سب پیدا کیے گئے، جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اقرار کروایا تھا، اور اقرار کروایا تو کیا کہا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب کی روحوں نے کہا تھا بھلا، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ پتا چلا ہماری روحیں پہلے ہو چکی، وہ عالم جو ہے وہ عالم ارواح ہے، وہ جو عالم تھا وہ عالم ارواح تھا، اللہ کی جب مرضی رہی ہم عالم ارواح میں رہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا بدلے، جب رب نے کہا دنیا بدلے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم ماں کی پیٹ میں آ گئے، ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ اس کے بعد رب نے جب چاہا تو اللہ کے حکم پر ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اور جب ہم دنیا میں آئے تو ہم بولو فنا کہاں ہوئے؟ وہی روح ہے، وہی روح ہے جو ابھی منتقل ہو کے عالم شہادت میں آئی ہے۔ یہ جو دور ہے، یہ جو وقت ہے، اس کو عالم شہادت کہتے ہیں۔ عالم شہادت میں ابھی ہم ہیں، کب تک؟ جب تک رب چاہے گا، جب رب چاہے گا حکم ہوگا، وقت پورا ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا دنیا بدلو۔ اب دنیا بدلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے،
دنیا بچانے کے لیے راستہ ہے فقط وہ ہے موت. جب تک موت نہیں آئے گی ہم دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے. تو موت آئی گویا کہ دنیا بدلنے کا پیغام ہے. تو ہم عالم شہادت سے نکلے تو ہم عالم قبر میں چلے گئے. اور جو عالم قبر ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. وہ ہے عالم برزخ. عالم برزخ کا کیا حال؟ عالم برزخ کا یہ حال ہے اللہ اکبر کہ سب کی روح ہے وہی جمع. یہ جو قبر والی زندگی ہے ہماری قیامت تک جو لائف ہے وہ عالم برزخ کی لائف ہے. تو عالم برزخ میں ہم چلے گئے بولو ہم کہاں فنا ہوئے. پہلے سے ہم عالم ارواح میں, اس کے بعد عالم شہادت میں, اور اس کے بعد آ گئے اس کے بعد آ گئے عالم برزخ میں. اب اس کے بعد پھر ایک دنیا, پھر ایک زمانہ, ایک دور آئے گا. اور وہ جو آئے گا, وہ جو زمانہ آئے گا عالم برزخ کے بعد والا, وہ ہے عالم قیامت. وہ ہے عالم قیامت. اب عالم قیامت میں ہم سب جمع ہوں گے. اور عالم قیامت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ عالم قیامت کا یہ حال ہے کہ عالم قیامت کا ایک دن, عالم قیامت کا ایک دن آپ کے اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. عالم قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ہمارا دن ہوتا ہے کہ سردیوں میں 8 گھنٹے, کہیں 9 گھنٹے, کہیں دن میں 12 گھنٹے. ہمارا آپ کہیں 12 گھنٹے کا دن. عالم قیامت کا 50 ایک دن وہاں کا 50,000 سال کے برابر. کتنا بڑا وقت ہوگا. اچھا, اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں جو پہنچیں گے وہاں بھی مستقل نہیں ہے, وہاں بھی مستقل نہیں ہے, وہ بھی عارضی ہے. اب اس کے بعد پھر حساب ہوگا. حساب ہونے کے بعد جو جنت والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو دوزخ والے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. تو اب اس طرح یہ بھی عالم بدلنے کا وقت ہے. حساب ہو جانے کے بعد جو جنت میں گئے یا جو جہنم میں گئے, رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو عالم ہے, چاہے وہ جنت کا عالم ہو چاہے وہ دوزخ کا عالم ہو, یہاں جو دخول ہوگا یہ جو دخول ہوگا یہ خلود ہوگا. یہ خلود ہوگا, یہ ایسا داخلہ ہوگا کہ اب یہاں سے منتقل ہونا نہیں, اب یہاں سے نکلنا نہیں. جو جنتی ہو گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, جو جہنمی ہو گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بے شک بولیے ہم مٹے کہاں. عالم ارواح سے چلے تھے, عالم شہادت میں آئے, عالم شہادت سے نکلے, عالم برزخ میں گئے, عالم برزخ میں رہے, پھر عالم قیامت میں آ گئے, عالم قیامت میں آئے. اس کے بعد حساب و کتاب ہونے کے بعد یا تو عالم جنت ہے یا عالم دوزخ. سبحان اللہ. تو کیسے کہتے ہو کہ موت فنا کر دیتی ہے؟ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے. کہتے سبحان اللہ, یہ تو عام لوگوں کی بات ہے, عام مومنوں کی بات ہے. وہ فنا نہیں ہوتے. جب عام مومن فنا نہیں ہوتا, جب عام مومن فنا نہیں ہوتا تو پھر یہ اللہ والے کیسے فنا ہو جاتے ہیں؟ نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اسے سرکار بڑے حضرت, فیضان سرکار بڑے حضرت. عام مومن کا یہ حال ہے. ارے ہم تو یہ کہیں گے کہ تم دور نانا کہا کرتے کہ ولی فنا ہو گئے, نبی فنا ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہمارے نبیوں ولیوں کو فنا ہو گئے. ہم کہتے ہیں تمہارے ولی بھی فنا نہیں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں تمہارے ولی بھی فنا نہیں ہے, ہمارے ولی تو ہیں ہی زندہ. تم نارائن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ولی فنا ہو گئے. نہیں, ہمارے ولی تو زندہ ہے ہی, ساتھ میں ہم کہتے ہیں تمہارے ولی بھی زندہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان کو فنا کر دیں گے تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ کہتے ہیں عذاب قبر کس سے ہوگا؟ بھی عذاب قبر کے لیے بھی تو چاہیے اور جہنم بھرنے کے لیے بھی تو چاہیے. جہاں جنت بھرنے کے لیے مومنوں کے ولیوں کی ضرورت ہے, جہاں جنت بھرنے کے لیے مومنوں کے ولیوں کی ضرورت ہے, وہیں جہنم بھرنے کے لیے منافق اور کافروں کی اور مشرکوں کے ولیوں کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو موت دراصل فنا کرنے کا نام نہیں ہے. موت در حقیقت
ایک عاشق کو اس کے معشوق سے ملانے کا نام ہے۔ موت در حقیقت ایک عاشق کو اس کے معشوق سے ملانے کا نام ہے۔ جب عام لوگوں کا حال ہے بولو اللہ والے، وہ ولی، وہ اللہ والا کہ جو اپنے نبی کے لیے مرتا رہا، جو اپنے نبی کے ناطے پڑھتا رہا، جو نبی کی نیازیں کرتا رہا، جو نبی کے نام پڑھتا رہا، جو نبی کے نام کے جھنڈے بلند کرتا رہا، جس کا حال یہ ہے کہ بنا دے یا الہی مجھ کو دیوانہ محمد کا، رہے میری دعا پر ذکر فسانہ محمد کا، لوگ جاتے ہیں دل شہزہ نبی کے جھوم جاتے ہیں، جاتے ہیں دل شہزہ نبی کے جھوم جاتے ہیں، تو کوئی چیز سے محفل میں افسانہ محمد کا، شراب حال پر پیتے رہیں گے ان کے مطالعے، رہے گا حشر میں آباد محفل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سرکار بڑے حضرت، عرص سرکار بڑے حضرت۔ جس کا ایک ایک لمحہ یاد نبی میں گزرتا ہو، جس کی ایک ایک ادا یاد نبی کو دکھاتی ہو، جو ایک ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں لگا رہتا ہو، جس کی نصیحتوں جس کو صبح شام نبی کی سنتوں میں گزرتی ہو، جو اپنے نبی کے لیے مرتا رہا، بولو موت جب آئی تو موت نے کیا دیا؟ اس عاشق کو اپنے معشوق سے ملا دیا۔ عاشق کو اپنے معشوق سے ملانے کا نام موت ہے۔ اسی لیے اللہ والے جس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ دن ان کا غم کا دن نہیں بلکہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ وہ دن ان کا غم کا دن نہیں بلکہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ واصل بحق ہوتا، واصل حق ہوتا ہے۔ ایک عاشق کو اس کے معشوق سے ملانے کا دن ہوتا ہے، تو اس دن پھر خوشی نہ منائی جائے تو کیا منایا جائے گا؟ اب خوشی منانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہمارے اہل سنت و جماعت کا طریقہ جو ہے کہ جب خوشیاں مناؤ، عید جب ہم کو ملی تو عید منانے کا کیا طریقہ؟ عید منانے کا طریقہ یہ کثرت سے اللہ کے ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ہے نا، اللہ کی تکبیر بیان کرو، نمازیں پڑھو۔ یعنی ہم کو اسلام نے بتایا کہ عید یعنی خوشی منانے کا جو ڈھنگ ہے وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، رسول اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، خیر خیرات کیے جائے، لوگوں کا دل جوئی کی جائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اس طرح کرنے سے کہ ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، خوشی منانے اور آپ کو عید کو سیلیبریٹ کرنے کا ڈھنگ ہم کو اسلام نے عطا فرمایا۔ اسی طرح سے الحمدللہ اللہ والے جس سے انتقال کرتے ہیں اور وہ دن بھی یقیناً خوشی کا دن ہے، لہذا ان کے جو متقدمین اور ان کے جو محبین ہیں وہ بھی اس دن کو خوشی سے تصور کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے کثرت سے کار خیر کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں اور ذکر خیر کر کے ساری نیکیوں کا ثواب اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں اور صحابہ سے کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شاید اس کا مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی معنویت اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خبردار موت ہرگز مومن کو مٹاتی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے موت آنے کے بعد وہ جو طاقت ہم آپ کو دی گئی ہے اس کی طاقت جو اور اضافہ کرتا ہے۔ پہلے ہم کم سنا کرتے تھے، مرنے کے بعد اور سننے لگتے تھے۔ میں اپنی طرف نہیں کہتا ہے، وہ قبرستان یہاں موجود ہے، حکم کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور